أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عاشقان اولیاء السلام علیکم ہزار خط ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق ہزار خط ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا آج کیونکہ میں نے دیکھا شاید دو بولا اس کے رسول کی ہے اور اس سے مبارک سید شکیل حسین شاہ صاحب دونوں کو جوڑے تو عشق کی نصیب ہے عشق کا ہی فیضان نظر آتا اور ابھی اس سے پہلے انہوں نے بڑے حضرت علامہ یاسین قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے پیر و مرشد اپنے استاد محترم کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کا ان کی محبتوں کا خیر محسوس ہوتا ہے یہ ہے نا جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے جس نے حضور کے گیت اپنی زندگی میں گائے ہوتے ہیں جس نے حضور سے وفا کی ہوتی ہے جس نے نبی کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوتا ہے اس کی زیست میں حضور کی محبتوں کا خیر گزرتا ہے جب وہ ظاہری طور پہ پردہ کرتا ہے تو کئی عاشق اور بھی بن جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے انداز سے اسی طرح وہ اپنے اس انداز میں بیان کرتے تھے یہ یونان کی سرزمین پہ میرا یہ آج پروگرام ہے اس سورے کا اور جب میں وہاں سے غریبی سے آئے ہیں علامہ ربانی صاحب تھے اور دوسرے حضرات یہ سارے محسوم والے علم والے تو وہاں پہ سب نے بڑی خوبصورت انداز سے ابتدا کی تھی جو گفتگو کی تھی حضور کی محبت کے بارے میں اور جب میں آیا وہاں بھی میں نے محسوس کیا 50 یا 100 کے قریب بندہ ہوگا لیکن ہر بندے کے زبان میں اور چہرے پہ جب بھی نبی رحمت کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بے ساختہ اٹھ کے سبحان اللہ وہ منظر میں نے ادھر دیکھا میں نے دنیا کے بڑی اسٹیجوں پہ جا کے منظر دیکھا پھر جب میں یہاں پہ گلی میں گاڑی کھڑی ہوئی تو یہ عاشق ستارے بنا کے کھڑے تھے پھول لیے ہوئے اور وہ معصوم بچیاں بھی مجھے وہ مدینے کا منظر یاد آیا عاشق میرے نبی کا دیوانہ میری کیا حیثیت میری تو کوئی حیثیت نہیں لیکن مجھے کچھ نسبت کا فخر ہے کہ میں زندہ ہوں تو نبی کی محبت کی زندہ ہوں تو نبی کی محبت کی میں بولتا ہوں تو نبی کی محبت کی نبی سے نبی رحمت نور مجسم سے وفا کرتا ہے آج یونان کی سڑکوں پہ بھی وہ معصوم بچے کھڑے ہو کے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت اور ذکر اللہ کی سرائے کرتے ہیں یہ وہ فیضان ہے یہ محبتوں کا فیضان ہے یہ انقلاب یہ محبت میں نے جو آج گلیوں میں ذکر اللہ کی سرائے لگاتے ہوئے ہم اللہ دیکھا ہے یہی روحانی تصرفات ہے تو میں روحانی تصرفات کا تذکرہ کرتا ہوں یہ روحانی فیضان کیسے ملتا ہے اس کائنات کی ہر چیز اس کی نشو و نما اس کے وجود کی بقا اس کا ارتقا اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے ذات احد کو اگر اپنے جلووں کا ظہور مقصود نہ ہوتا اگر ارادہ کل روح عمل نہ ہوتا تو یہ بزم کائنات بے رنگ و بے نور رہتا ہے نہ دن کا چہرہ چمکتا نہ رات کی زلفیں بھیگتی نہ چاند میں چاندنی ہوتی نہ سورج میں تپش ہوتی نہ دریاؤں کی روانی ہوتی نہ صحراؤں کی
پیغام دیتا ہے، وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، اس کی نورانیت کا پیغام دیتا ہے، اس کی سچائی اور صفائی کا پیغام دیتا ہے. لیکن میرے دوستو اس ذات کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ دل کی آنکھ کو کھولنا پڑتا ہے. دل کی آنکھ کیسے بنتی ہے؟ یہ اہل نظر کے ساتھ نظر ملانے سے بنتی ہے. یہ اہل نظر کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل طریقت کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل معرفت کون ہوتے ہیں؟ آؤ یہ وہ ہے کہ جن کا ظاہر باطن سے حسین تر ہوتا ہے، جن کا باطن ظاہر سے حسین تر ہوتا ہے، اور جن کے باطن حسین ہو جاتے ہیں وہی شبیر شاہ حسینی بن جاتے ہیں، وہی خواجہ قاسم موڑوی بن جاتے ہیں. اور میں تو اپنے انداز میں اس طرح کہتا ہوں جس طرح شمع جلتی ہے نا تو دیوانے پروانہ بار اس میں گرتے ہیں، اور جو گرتے ہیں، جو اس کی تمازیت کا مقابلہ کرتے ہیں وہ جل کا نام ہو جاتے ہیں، اور جو جھک جاتے ہیں وہ بتا ہو جو جھک جاتے ہیں جو جھک جاتے ہیں وہ ابو بکر بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں عثمان غنی بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں عمر فاروق بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں علی شیر خدا بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں بلال حبشی بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں ابو ذر غفاری بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں شہنشاہ بغداد بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں معین الدین سنجری بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں خواجہ قاسم موڑوی بن جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں شبیر شاہ. سرکار کے غلاموں کی جو سرکار کے ذکر کرتے ہیں ان کی جوتیاں اٹھانے کا موقع، سرکار سے وفا کرنے کا طریقہ ملتا ہے، حضور سے عشق کرنے کا طریقہ ملتا ہے، اور چراغ عشق جلا کے رکھتے ہیں. حضور ہر ایک کو نوازتے ہیں، میرا سمجھنا چراغ جلا کے نہ دیکھنا پھر نبی کا فیض آتا کیسے چلتا. یہ صوفیاء کی محفل کی ہے، اس سے پاک ہے. تو میں اسی کے حوالے سے اس کی ابتدا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اندر کی دنیا کو آباد کرو اور باہر کی دنیا کو اور اندر کی دنیا کو ایک کرو، اور فعل میں یکسانیت پیدا کر دو، پھر دیکھو کتنا کرم آتا ہے. اور یہ فیضان ہوا ہے. صرف میں ایک ہی حوالہ سامنے رکھتا ہوں اور اس کی ایک دو شکیں بھی رکھ دوں گا، اور یہ حوالہ صرف سب کانٹیننٹ کا برِ صغیر پاک برِ صغیر پاک. یہ صوفی ہے نا سیدہ پاکستان میں بھی نظر آتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں میرے نبی کا عاشق ہے. یہ یونان میں یہ عاشق ہے نا سارے پیسے آئے تو نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یا عاشقوں نے محفلیں لگائی ہیں تو یہ فیض ہوا ہے. اسی طرح یونان میں ہر جگہ پہ، ہر دنیا کے ہر ملک پہ جہاں پر اس کی مخلوق ہے وہاں پہ میرے نبی کا عاشق کرنے والا بھی موجود ہے، حضور سے عشق کرنے والا بھی موجود ہے، حضور کے عشق کی باتیں کرنا اور سننے والا بھی موجود ہے. یہ آتے رہیں گے، ان کی سر کی مسئلے پک کر کٹ جائیں گی اور میرے نبی کے ذکر کا فیض سینوں میں جاری یہ جاری و ساری رہے گا. تو برِ صغیر پاک و ہند میں بھی ایسے اپورچنسٹ انگریزی میں جسے کہتے ہیں جو دنیا کے بادشاہ کے قلب میں رہنے والا تھا، وہاں پہ علم والے تھے نا، جو 9 رتنوں میں ایک مسلمان بھی تھے، جو اکبر بادشاہ کے قریب اس دنیا کی بادشاہ کی قربت میں رہنے والے تھے، دین کو بیچنے والے تھے، اپورچنسٹ تھے. انہوں نے اسے بچایا، اسے جو ہے اسے اندھیروں کی طرف لے جانے کی کوشش کی. وہ خود تو چاہے تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس نے دین الہی کا جو اعلان کر دیا، رام الرحمن کو ایک کر دیا تھا. لیکن اس سرزمین پہ میرے نبی کا عاشق سرحندی مجددی نے پھر یہ نعرہ حق بلند کیا تھا، تیرا دین باطل کی طرف لے کے جاتا ہے، تیری سوچ اندھیروں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور فراق کی چوٹیوں سے تو نور سینہ مصطفیٰ میں گزرا ہے تو ہمارے سینوں میں چمکتا ہے. آج اس کی فکر کتابوں کی نظر ہوگی، کتابوں تک محفوظ رہ گئی ہے، لیکن جو میرے آقا کے سینے سے نور نکلا ہے، شیخ سرہندی کی زبانوں سے جب بلند ہوا ہے، آج برِ صغیر پاک و ہند کے چپا چپا میں یا رسول اللہ کے نعروں لگانے. میں اسے فکری سنی کہتا
ہوں جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے فکری صوفی، تو ان کی سوچ کا یہ فیض آج ہمیں مل رہا ہے. کبھی چشتی رنگ میں مل رہا ہے، کبھی قادری رنگ میں مل رہا ہے، کبھی نقشبندی رنگ میں مل رہا ہے، کبھی حویسی اور شاذلی رنگ میں مل رہا ہے. یہ ملتے رہیں گے، ان کے فیض آتے رہیں گے، اور ان کے فیضوں سے ہم اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں. اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ سمجھنے والے اپنی اپنی سوچ کو اپنی شک سمجھیں. میں نے دنیا میں جا کر دیکھا، اس ملک میں بھی عاشق دیکھا کسی نے کسی ولی کے ساتھ کرا، حضور نے غلاموں کے ساتھ کرا. یہ سارے آنا ہیں، لیکن بڑے صغیر پاک و ہند کا میں نے اس لیے حوالہ دیا، وہاں پہ اور بھی بڑے بڑے ہند الولی بھی آئے، آتا گنج بخش علی حجویری بھی آئے، کتنا فیضان دیا. لیکن یہ مجدد کا فیضان جو نا وہ فکر کا فیضان ہے. انہوں نے سوچ کو، اسی سوچ کو جو سینہ مصطفیٰ سے نکلی اس سے پھر اس کی تجدید فرما دی. یہ صوفیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والوں شبیر حسین شاہ صاحب کا عرص پاک ہے، اور اس عاشق کی تذکرہ کرنے سے پہلے میں صوفی کی تعریف کر دوں. صوفی کا فیض یہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کی کیٹاگری کر دیا تو بھی بات ہو جائے گی. صرف ایک اسٹیٹمنٹ، اور اس سے پہلے یہ بھی آپ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، اور میں سید عمر فاروق کو بھی صوفی کہتا ہوں، صوفی کہتا ہوں. انہی سے تو ہمیں یہ فیض ملا ہے. شیر خدا کو بھی صوفی کہتا ہوں، اور کربلا کے ان شہیدوں کو بھی صوفی کہتا ہوں. یہ طرف ہمارے دل میں ان کی نسبت سے آئی ہے. تو ایک بار یہ حوالہ دے کے آگے چلتے ہیں. ایک بار حضور نے پوچھا سیدنا عمر فاروق سے، بلند آواز سے قرآن کرتا ہے، بلند آواز سے قرآن کرتا ہے. اور سیدنا ابو بکر سے پوچھا تو آواز پست آواز میں کرتا ہے. ہم جیسوں کو بتائیں سرکار کو پتا تھا نا، اس دور کے عاشقوں نے بھی بتایا. سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے بلند آواز سے کرتا ہوں کہ میری آواز رب کی کلام جب میں پڑھتا ہوں تو میری آواز سے شیطان راستوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے پڑھتا ہوں. اور ابو بکر سے پوچھا تو کیوں پڑھتا ہے آستہ؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آستہ پڑھتا ہوں جس کا میں ذکر کرتا ہوں، جس کی آگے سے تجزیہ کرتا ہوں، میں اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں. عمر کا بھی مقام اعلیٰ ہے، مشاہدے کی نزل ہے، اور ابو بکر کا مقام بھی اعلیٰ ہے، وہ مشاہدے کی مشاہدہ کی منزل ہے. تو یہی وہ صوفیاء کاملین، ان کا یہ فیض ہے. اور صوفیاء کا ہم آپ فرماتے ہیں صوفی ہوتا ہی ہو رہا ہے اس کا اندر اور باہر میں سادے لفظوں میں change your internal word and then we get the internal word. How to change by the recitation with the love of the Prophet. اور اسی پہ اب اندھیری مجھے چڑھ گیا وہ حافظ کا نام ہے یہ صوفیاء میں رسولوں کے کہاں سے بھی لکھا ہے. The world of the something to purify the mind and the thoughts of people to get کیا کمال ہے. دیکھو نا سچائی ہر ایک کی زبان سے نکل جاتی ہے. سچائی نکل کے نہیں نکلی، صوفیاء کی زبان سے نہیں نکلی تھی. وہ غزہ کی پٹی میں جب گیا تھا وقت کے بادشاہ نے بتایا تمہاری سرزمین میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا ہمارے ہی نصیب نصیب. تو اس کی بھی بات سنا، اب بہت دشمن تھا اس وقت. تو اس نے کہا میرا رب میرے نبی کی حقانیت و صداقت غیروں سے نہیں نکالتا. ان نے کہا کہ ان کی دو باتیں ایسے ہیں جس سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اور جو عہد کرتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ شان ہے، یہ وہ کرم سے ملتا ہے. تو صوفیاء کو بھی جو یہ انعام ملا ہے انہی کے صدقے سے، انہی کے قرب کے جلووں کے صدقے سے ملا ہے، سرکار کے ملاموں کی محبتوں کے صدقے سے ملا ہے. تو پھر صوفی کی تعریف آپ نے فرمائی کہ انگریز کہتے ہیں the work of the Sufi is purified by our hearts and the thoughts of people. صوفیاء کا کمال یہ ہوتا ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں.
ان کی دنیا بدل دیتے ہیں، یہ انگریز کہہ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ شبیر شاہ صاحب نے کتنے بیان میں خود چھوٹا تھا اس وقت، اسکول ٹائم کربلا کا واقعہ سب سے پہلے اگر کسی کی تقریر سنیں تو سیدنا شبیر شاہ اور آپ ہوتے تھے سن کے مولانا غلام رسول سوالی کی سنیں۔ یہ عاشق تھے، دیکھیں یہ باتیں علم تو سب نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن عاشق جب بات کرتا ہے تو وہ سینے میں انقلاب کرتا ہے، وہ نبی کی محبت کا فیض ہوتا ہے۔ تو میں بنی اسرائیل کے ایک صوفی کا تذکرہ کر کے آگے چلا گیا اور حیات العلوم میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک بڑا عابد ہائیلی کوالیفائڈ، وہ اس پہ اللہ کا اتنا کرم تھا، جب دین کے جو نبی جتنے بھی آئے جو اس دور کے نبیوں کے قریب رہے انہیں مانا تو اعلیٰ تھا، قریب سے انہیں مانتے تھے۔ اس عابد کا یہ مقام تھا کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھتا تھا، جس جگہ پہ وہ بیٹھتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بادلوں کا سایہ اس پہ صوفی پہ بادلوں کا سایہ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، بادلوں کا سایہ تھا، اسی اثناء میں ایک گناہگار بدکار بے حال اس کے دل میں بھی محبت آئی، اس کے دل میں بھی محبت آئی۔ پہلے بدکاری میں تھا، بدحالی میں تھا، بے عمل تھا، لیکن سوچ بدلی تو خیال آیا کہ اس نیک کے ساتھ یہ بھی بیٹھے۔ اب وہ اس خیال کی پاکیزگی کی وجہ سے صدق کے دل سے توبہ کر کے آگے بیٹھا، تو جو صوفی تھا وہ حال سے ابھی خبر نہ تھا، ہے تو صوفی تھا پر خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یہ تو لوگ عزت کرتے ہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں بادل آگے میرا سایہ کرتے ہیں، نمبر آ گیا تھوڑا سا۔ اس نے اسے کہا تو گندہ بدکار میرے دل کیسے آ رہے جاتے رہیے اللہ۔ اس کا دل ٹوٹا اور رونے لگا، روتا ہوا وہاں سے اٹھا، لیکن پہلے توبہ کر چکا تھا، روتے ہوئے وہاں سے اٹھا۔ جب وہ چلا جس جگہ پہ وہ گیا رب کا سایہ یہ ہے کہ جب اسے یاد کرتے ہو نبی کی وفا کے ساتھ پھر عاجز بن جاتے ہیں، پھر عجز کی منزل آ جاتی ہے، پھر دنیا کی انانیت اور نفع و جاری جو معاملات ہیں اسے نفی کر دیا جاتا ہے، اور جو نفی کرتے ہیں پھر ان کے فیض، ان کے تذکرے، ان کا ذکر، ان کے عرف ہوتے ہیں۔ کتنے مطلب انداز سے انہوں نے بات کہ دوسرا ایک اور حوالہ اسی کے ساتھ ہے، یہ بات اب سبب کی چل پڑی ہے تو میں وہی تذکرے کرنا چاہتا ہوں۔ سفیان سوری ایک بڑے محقق ہیں اپنے دور میں، بڑے علم والے ہیں، اور ان کا واقعہ ہے کہ ان کے اس علاقے میں وہ رہتے تھے، ایک بڑا بدکار انسان، وہ جس طرح لکھا میں نے پڑھا یہ نہیں ہے، تو وہ اس کا وصال و فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو جنازے کے لیے سارے لوگوں نے کہا یہ بڑا عالم دین حقیقت ہے، انہوں نے سوچا میں کوئی عزت کرنا، اگر میں بھی آپ کو کہیں گے اس بدکار کی جنازے پہ آپ چلیں، بس یہ خیال آیا تو آپ نہ گئے اس کی وجہ سے عزت کر کے رات کو سوئے تو میرے اس بندے کے جنازے پہ یہ عالم ہو، ایک باعمل صوفی ہو، اس کے لیے تو پھر وہ لمحات کتنے خوفناک ہیں۔ اٹھے رات ساری پیچھے، جب اٹھے اس کو اس بیوہ کے پاس چلے گئے، جا کے کہا اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا، میں نے کہا بتا کہ تیرے اس بندے نے نیک عمل بھی کیا ہے؟ بھائی نے کہا کوئی عمل نہیں۔ پھر اب انہیں کو عذاب ہو چکا تھا، انہوں نے کہا مجھے پھر بتا، سوچ کے بتا، کوئی ایک چھوٹا سا عمل کیا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں، سب بدکاریاں کی ہیں، گناہگار ہے، کوئی عمل نہیں کیا۔ تیسری بار چوتھی بار کہا تو وہ کہنے لگی ایک بات مجھے یاد آئی ہے، جب آخری سفر تھا نا، جب آخری سفر تھا بستر مرگ میں لیٹا تھا تو اس نے ایک آہ بھری، جب آہ بھری اور یہ کہا اب میرا دوسرا سفر جاری ہونے لگا، اس دنیا سے جا رہا ہوں،
اب آگے میرا کیا ہوگا؟ اس خوف سے، رب کے خوف سے اس نے دو آنسو اپنی آنکھوں سے نکالے تھے، دو آنسو صرف رب کے خوف سے نکالے، تو رب کی نے وہ قادر ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اتنے مبارک کرتے رحیم وہ کہ جس سے نامہ نہ قدم نہیں آتا ہے، اس نے خوف سے رب کے خوف سے دو آنسو نکالے تھے، رب نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا، کرم فرما دیا۔ یہی سیدھی کی تعلیم ہے، یہی اللہ کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کے غلاموں کا فیض ہے، اور یہ فیض جاری ہے، اس لیے اس فیض کا تعلق نور نبوت کے ساتھ ہے۔ ایسے نہیں حجت الاسلام امام غزالی وقت کا جو ہے اتنا بڑا ریلیجیس منسٹر ہوگا، اتنا علوم دے گا، شریعت کا، فقہ کا، فلسفہ عبادتیت کا توڑ کرنے والا، وہ اتنا علم والا، وہ بھی 11 سال اسی تصوف اور اللہ کے نبی کے نور کے فیض اپنے نفس کے مجاہدے کو کامل کرنے کے لیے، نفس کو غلام بنانے کے لیے، اور پر جب منزل ملتی ہے تو گولڈن ورڈ کی پرفیکٹ وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء کی حکمت ایک طرف، شریعت کے داناؤں کی جو دانائی ہے ایک طرف، اور ولی کامل کی نظر ایک طرف۔ اس لیے کہا کہ ان کی نظر میں وہ طاقت ہوتی ہے جو سینہ نبوت کے نور سے نکل کر ان کے سینے میں آ رہے ہیں، یہ وہ فیضان ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم شبیر شاہ صاحب کو یہ ان کو سلیوٹ کرنے کے لیے یہاں اس بابرکت محفل میں آئے، اور شبیر شاہ صاحب کے یہ ورڈ مجھے یاد ہے، امریکہ میں جو تھا وہاں پہ میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے، ہر سال میں جاتا ہوں، اس کی قیادت کرتا ہوں، اور جب میں نے شروع کیا تھا تو 10 بندے تھے، تو یہ کلمہ پڑھنے والے وہاں پہ بڑے کہتے ہیں یہ ایسے مذاق میں بہ رہے، یہ کیا کریں گے، یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن ان کے مذاق ان تک رہ گئے۔ پچھلے سال گیا تو 10,000 بندہ، میں 10,000 بندہ، یہ نبی کے عشق کا فیض ہے، نبی سے وفا کا فیض ہے۔ 10,000 تو شبیر شاہ صاحب کی 3-4 پروگرام میں میرے ساتھ وہاں پہ آپ کو، اور آپ نے ایک بار دوران یہ کہا تھا، مجھے یاد آ رہا، یہ کسی کے میری ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا کہ اتنا علم نہیں ہے میرے پاس، میں دعویٰ نہیں کرتا، میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، حالانکہ وہ سمندر تھے، میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنی عبادت کا دعویٰ نہیں کرتا، مت میں تم لوگ یہ کہتے ہو میں راتوں کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے میں نبی کے عشق کا تذکرہ، حضور کے گیت کا کہا نے، اور میرا ایمان ہے کہ نبی کے لفظ ہے، کہ میرا ایمان ہے کہ جب میرا سفر آخری ہوگا، جب میرا سفر آخری ہوگا تو جس کے میں نے ساری زندگی پوری دنیا میں جا کر تذکرے اور ذکر اور عشق کا تذکرہ کیا ہے، وہ لجپال نبی ہے، جب جاؤں گا تو دنیا دیکھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساڈے وچ تے کم دی گل کو نہیں، لجپال پریت نبھائی کر دے، شالا جیون بچڑے سجدان دے گندے مندیاں نو گل نال لائی پھردے، اسی رڑ جاندے ککھ بچدا نا، چھلاں وچ وی سخی ترائی پھردے، سارا فیض ہے شاکر نسبت دا جڑے لوگ ہتھاں اُتے چائی پھردے۔ یہ فیض ہے میرے نبی کو۔ تو ابھی جب میں یہ سیاح پہ تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس سیاح کے تذکرے میں نقشبندیوں کی ابتدا اس لیے کی تھی، اور شہنشاہ نقشبندیوں کے ان کا بھی ایک چھوٹا سا دیکھو کہ ہم کے جب غلام بن جاتے ہیں اتنی طاقت آتی ہے، اور ان میں سے بھی ایک تذکرہ آپ نے زیادہ حضور لیکن میں شہنشاہ نقشبند کو سلام پیش کرتا ہوں، شاہ صاحب نقشبند، اس لیے بڑی باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اب یہ مثالی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے پیڑ دیکھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ اپنا بھائی بتائیں، اور جس مجلس میں آپ ہوئے تقریر میری ہوگی دعا آپ نے سب نے کہا
اور کچھ امریکہ میں بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صدیق صاحب بات کریں گے تو میری بیٹھے بولتے بھی ہیں بے باک ہو گئے، یہ بے باکی تھی جو میں اسی نقشبندی فیض کا جو یہ اس پر صحیح میں آیا ہے، شہنشاہ نقشبند کی نظریں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری چیز کیسے رب دے رہا ہے، یہ کہانیاں نہیں ہے، سچ بات ہے، یہ ریالٹی کا کیس ہے۔ ہم عاشق ہیں، ہمیں جو نہیں سنی آپ نہیں آتی، عاشق ہو رہے ہیں اسے دلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عشق سنا شہنشاہ نقشبند آپ کا اثر، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو میرا مرید بن جائے گا، میری ارادت میں آ جائے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا، جس قبرستان میں اس کی قبر ہوگی، اس قبر کے آگے پیچھے دائیں بائیں کتنی قبریں ہوں گی، میرے مرید کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی قبروں سے عذاب یہ حضرت کے غلاموں کا یہ خیال ہے، پھر وہ منبع جو ہے مرکز ہے اس کے ہدایت ہے، اندھیروں کو مٹانے والا میرا نبی، ان کے دامن سے جو عشق کرتا ہے اسے یہ فیض ضرور ملتا ہے۔ خواجہ قاسم مولوی میرے پردادا، یہ میرے دادا ان سے روایت، آپ نے فرمایا خواجہ قاسم مولوی نے 80 سال عرض میں 80 years and he was the third degree of the zikr by the secret، ان کے روح میں میلاد کا ذکر سمایا ہوا۔ آپ بیٹھتے تھے تخت پہ تو آپ نے نظر فرمائی، کہا کہ میرا مرید وہ سامنے والے پہاڑ سے گزرے گا اور میری طرف پر جو کرے گا اسے بھی بتائے گا۔ یہ حقیقت ہوئی ہے۔ لالیہ شیخ کو دیکھیں، نمبور شیخ کو دیکھیں، وہ ٹیکنگ بھی کرتے تھے، وہ بڑی مشہور کہاوت ہے، نواب سارے سیاہ شکاروں نے رنگ دیے، آدم سارے کوڑا شکاروں نے رنگ دیے، آجا قاسم نے کہا یہ غریب مسکین میرے کو ہے، میں نہ کیا یہ طاقت اگر ان کو یہ رب دے رہا ہے پھر میرے نبی کی سوچ اور طاقت کتنی ہوگی۔ وہ ذاکر لائق کیا بکواس کرتا رہا، وہ کیا کچھ کہتا رہا ہے، ذاکر نالائق اور بدبخت ہے جی کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ میرے نبی کا ایک غلام ہندو بنی جو آیا ہند میں 94 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، جو پڑھتے ہیں انہیں بھی بلا رہا ہے، جو پڑھتے ہیں انہیں بھی بلا رہا ہے۔ اس کا کمال دے، اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں، میرے نبی کی شان کی بات کرتا ہے۔ میرے نبی کی شان تو وہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نوجوان، اس کا باپ شہید ہوتا ہے، غزوہ احد میں شہید ہوتا ہے، اور اس کا عقیدہ دیکھو، وہ روتا ہوا نبی کے دربار میں آتا ہے، یا رسول اللہ قرض دار آتی ہے، بہنیں بھی جوان ہیں، قرض کیسے اترے گا؟ میرا نبی رحمتوں کا فیض دے رہا ہے، میرا نبی دل کے باتوں کو جاننے والا ہے، میرا نبی آج بھی تمہاری اور میری اس گفتگو کو سنتا بھی آتا ہے۔ میرے نبی کا یہ عقیدہ ہے، امام اہل سنت کا، ہم اس پہ قائم ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم آخری سانسوں تک یہ عقیدہ قائم رکھے، شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھے، ان روپے سے بچا کے رکھے، نبی کے عشق کو سینے میں بسا کے یہی تو ہے عظمت، یہی فیض ہے۔ تو آپ آئے گھر میں نصابی رسول ہے، اسے عزت بڑا عزت والا کون ہوگا، تقوی والا کون ہوگا؟ گھر میں دعا کرتا نا اللہ سے مانگتا، بولتا ہوا در رسول میں یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ ہم اولیاء کاملین کے درباروں میں کیوں جاتے ہیں؟ میرے نبی کا یہی عقیدہ، نبی کے غلاموں کا یہ عقیدہ۔ فجر کے وقت وہ کیا عاشق کرتے تھے؟ ٹھنڈی میں سردی میں پانی کے پیالے رکھ کے در رسول کے باہر کھڑے رہتے، سبحان اللہ، حضور باہر آئیں گے اور اپنا نور والا ہاتھ لگائیں گے، پہلے پانی ہے اب شفا بنائیں گے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ عقیدہ وہی جو آج ہمارا عقیدہ ہے، یہ حضرت بات ہے نا۔ تو جب آئے حضور نے کہا جب تجربے پک جائیں ڈھیر لگ رہے مجھے بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ سرکار آئے اور اکیلے بھی نہیں آئے، ابو بکر اور عمر
اور 1.5 لاکھ آپ عشق کی بات ہے مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے سبحان اللہ تو 1.5 لاکھ سرکار نے چکر لگائے ہاتھوں کو بلند کیا میرا ایمان ہے جس کی خاطر نبی کے ہاتھ اٹھے قیامت تک اس کی نسلوں میں نور ہی نور آپ بلا لینا اور کر لیں آپ چلے گئے آتے رہے کرنے والے بھائی بھائی کے دیتا رہا آتے رہے دیتا رہا سارے ختم ہو گئے دیکھا تو شام ہوئی تو ڈھیر اتنے کا ہوتے آئے ایک کام نہیں ہوئی ایک حضور بھی یہ کہتے ہیں اتنے کا اتنا رہا یہ اس کا عقیدہ تھا لیکن میں جو بات کہتا ہوں جب یہ منظر دیکھا اس کا عشق کیسا مچلا اس نے یا محمد آگے ڈالے یہی تو جب پہ کہ یا رسول اللہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے تھے ہم بھی لگاتے ہیں آج لگاتے رہیں گے اور جو منافق ہے وہ جلتے رہیں گے وہ جلتے رہیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور پھر جب یہ دیکھا اب اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا کس طرح دوڑتا ہوا آیا اس منظر کو کہ حضور کو خبر بتا دیا دوڑتا ہوا آیا اور راستے میں مڈیر کے ماں کی مڈیر میں میرے نبی کے دونوں غلام بیٹھے ان سے کہا ان کا بھی عشق دیکھو انہوں نے کہا کہ تو بتاتا ہے کہ ہم بتائیں کیا ہے یہ عقیدہ تھا نا ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور نے دعا کر دی ہے کام بھی ہو جائے گا دعا کرو آج ہم بھی اس عشق رسول کانفرنس میں اور اس سے پاک میں آئے ہیں میرا ایمان ہے ہم آئے ہیں خالی نہ جائیں ہم خالی نہ جائیں گے ہم نسبت والے ہیں اور نسبت والے ہمیشہ کامل ہو جاتے ہیں اور اسی کے حوالے سے صوفیاء کے تذکروں کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے وہ ایک ظاہری طور پہ نہ ظاہری مسلم کسے کرتے ہیں ایک کسی خوبصورت حسینہ کے عاشق وہ سارا شام کو شام ہوتی جب کھڑکی کھول کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ اس کے عاشق ایک دفعہ جب وہ دیکھ رہے تھے اس کے عشق میں اتنے مست اتنے مستقل کہ انہیں پرواز پتہ ہی نہ تھا کر جاتا اس کے جلووں کو دیکھ رہے ظاہری حسین کے تو اذان کی آواز اب عشق میں وہ اتنا مستقل تھا انہیں یہ نہیں محسوس ہوا کہ عشاء کی اذان ہے یا فجر کی ہے وہ جا کے عشاء کی اذان ہے تو دیکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد روشنی آنی جب روشنی آئی تو زندگی بدلنی شروع ہوئی اس نے کہا کہ آج صرف اس ظاہر حسن کی خاطر رب کے ذکر اس کی نماز کو بھول گیا اور تو اس کے حسن میں اتنا قید رہا آپ نے اسی وقت اس کی زندگی میں انقلاب آنا تھا فجر کا وقت چلا گیا نماز ضائع ہو گئی آپ رو گے اب سر پر اللہ کی حضور میں سجدہ ریز ہو گئے اور اتنا صدق کے ساتھ روئے اے مولا کریم میں سے ایک کوتاہی ہوئی میں ظاہری حسن کا اتنا دیوانہ ہو گیا کہ تیرے حکم کی میں نے حکم ادھوری کر دی آج مجھے معاف کر ورنہ میں جب تک میرے سانس ہیں میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہے اب وہ بھی تو کرم کر رہے ہیں وہ بھی کرم کرنے والا ہے جب راستہ مل گیا تو رب نے اس پہ بھی کرم کیا یہ نہ سوچو ہمارے گناہ کتنے یہ سوچو کہ ہمارے نبی کی وفا ہم سے جب کامل ہو جائے گی تو پھر یہ فیض ملتا رہے گا یہ انعام ملتا رہے گا اور یہ انعام نام کو ملتا ہے جو اہل اللہ کے ساتھ لگے رہتے ہیں آپ خوش قسمت یہاں کے علماء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو اس سے بیٹھتے ہیں یہ نہ سوچو کتنی مساجد میں سب سے پہلے کہ مجھے یاد ہے کہ یونان کی سرزمین میں سب سے پہلے عشق رسول کی کانفرنس کرنے والا نے حضور نے کی تھی آج سے 14 سال پہلے تو میں نے نہیں سوچا کہ میں آگے آپ کے پاس مسجد بنائے یہ سارے ہمارے یہ جتنے بنے ہیں ہمارے مراکز ان مراکز کے ساتھ متحدہ رہتا ہے دنیا تمہارے آئے ہو جب نبی کے عشق کو قبالو کے دنیا بھی ملی میرا ایمان ہے اور میں اپنی بات یہ سناتا تھا یہ حضور کی محبت کا فیض ہے 24 سال پہلے جب میں انگلینڈ امریکہ گیا ایسے میں گیا جیسی میں ویزا ایسے میں نے دے دیا پاسپورٹ
انہیں دیکھا یہ اسے دوسرا چاہتے ہو کہتے یہ ایک آگے موڑا کی ساتھ ہمارا کیا تھا پتا میرے کہا کہ میرے سب سے میری باتیں ہو رہی میرے گھر سب وہ میرے گھر سارے وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے مجھے ویزا کہ 2 بجے سے 2 بجے آیا تو 5 سال آپ سرکار کا ویزا جو کرنا تھا میں بھی حیران ویسے کرنا آپ نہیں دیں گے میں چلا گیا ویزا نہ گیا 1 سال میں نہ گیا دوسرے سال میں چلا گیا میرے دوست تھے وہاں پہ ڈاکٹر کرم صاحب وہ میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے بلکہ میرے بھی ایگزام دیا ہوا تھا وہ وہاں پہ لانگ آئلینڈ یہ بات ذریعے سے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک نیٹ آئلینڈ پروگرام پہ اسپین کیا تھا تو آپ نے بھی آ کیا تو انہوں نے کہا بالکل آ جائے میرا گھر بھی آتا ہے مجھے کہ اس سے بڑی خوشی ہوگی آپ آ رہے ہیں بڑا اچھا دوست ہے آگے آگے تو مجھے میں جب چلا گیا یہ صاحب میں گیا وہاں پہ میرے ساتھ ایک کیس تھا تو جب میں اترا وہ کینیڈی ایئرپورٹ پہ آج سے 24 سال پہلے تو ڈاکٹر صاحب اکیلے مجھے لینے آئے پہلے اپنے گھر بڑا بنگلور وہاں پہ لے گئے 4-5 دن گزرے میں بڑا بے چین ہے اس مقصد کے لیے نہیں ہے سیاست سے نہیں ہے یہاں پہ تذکرے بھی لیکن دے تذکرے ہو جائے حضور کے تو یقین کریں ہفتے کے پاس ایک سے راجہ حبیب الرحمان صاحب انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنا آئے آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں اپنے گھر لے کر اچھا وہ آئے میرے پاس 8 بندے قرآن کے تعلیم کے ساتھ 8 بندے آئے کہتے ہیں کہ آج ہم آپ کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ ایک ذکر کر کے میرے کہا اس سے بڑی ہو گیا یقین کریں میں گیا وہاں پہ پہلی محفل سے میرے اعلان جو فاجگان پڑھا اور وہاں پہ جتنے بیٹھے تھے ساتھی کا لگے میں آئے ذکر ہوا صفدر حسین شاہ یہ صفدر حسین شاہ قرآن میں وہ میرے پورا حضرت صاحب سے ہے انہیں پتہ چلا وہ بھی آئے وہاں سے میں 22 دن رہا 22 دن میں ایک دن بھی خالی نہیں جہاں ذکر کیا ایک دن بھی خالی نہیں اور جس دن میں واپس گیا اسی کینیڈی اور ایئرپورٹ پہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب مجھے لینے آئے تھے 22 لیموزین بڑی گاڑیاں اسٹیچ لیموزین دینے گئے تھے 22 گاڑیاں اب 22 چلانے والے بھی ہوں گے اس میں بیٹھے بھی 8-10 بندے 22 گاڑیوں کا جلوس بنا کے مجھے چھوڑ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ الوداع کرنے آئے انہوں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی رونے لگ پڑے اور میرے بھی نعرہ لگایا میں دیکھو جب نبی سے وفا کرتے ہیں میں نبی کی حضور کے ذکر کا صدقہ کتنا کرم ہے اور آپ 24 سال ہو گئے وہاں پہ جاتا ہوں ہر سال سرکار کے مینار میں یہ کرم ہے سرکار کے کرم کا اور اس لیے میری بات ذہنوں میں رکھ دیں کہ سرکار کی ذکر کی محفلوں میں آؤ مستیوں سے آؤ دائیں بائیں نہ دیکھو کون دیکھتا ہے وہ دیکھو مدینے والا ان کے کرم سے بیٹھو ان کی مستیوں میں بیٹھو پھر دیکھو کتنا کرم ہوگا اور میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ آج اس محفل کا فیض یہ بھی کرم ہے سید سبیل حسین شاہ صاحب آباد آبادی ان کی روح بھی آج کرم کی خوشی منا دی میرے عاشق میرے نبی سے وفا کرنے والے یہ علم والے بھی اور علم پہ عمل کرنے والے بھی سارے بیٹھ کے سرکار کے ذکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ جو فیض ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے ذکر کی محفلوں کو سجا کے نفل نعت پڑھ کے نفل نعت سے ہی بات یاد آ گئی مجھے میں نے کہا تھا کہ میں تذکرہ کروں گا یہ درود شریف پڑھتے ہو نا قاضی صاحب پڑھاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سارے یہ بڑی عبادت ہے ایسے ہی ریکمینڈڈ نماز پڑھتے ہیں وہ روز کوئی تھارٹی ملے آج کرتے ہیں کوئی تھارٹی ملے زکات دیتے ہیں تھارٹی نہیں ہے اس کی مرضی ہے نا لیکن یہ ایسی عبادت ہے رب ہلاتے ہو رب سے ریکمینڈڈ ہے کہ فرماتا ہے حجت الاسلام امام غزالی سے روایت ہے اور اس کی راوی بھی سید حضرت شیخ خدا ہے
کہ جو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی شان نزول میں جو لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ جو ایمان کی حالت میں یعنی کہ کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بن کے جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتا ہے اسے جو ہے 100 حج کا ثواب 100 حج کا ثواب ملتا ہے. جب یہ بات سنی تو سارے تو جوان نہیں تھے نا, اس دوسرے بڑی عمر کے بھی سرکار کے غلام تھے, ان کے دل میں یہ بات گزری یہ جوان یہ شہادت لے رہے ہیں. اس کی بات تھی نا, شہادت لینے میں ہر بھی آگے بڑھتا ہے. جوان بھی اگر بڑی عمر والا میرے نبی کا غلام ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی زیادہ کروں کہ میرے نبی کا عشق مجھے مل جائے. انہوں نے سوچا یہی القاء کرنا ہے, پیغام پہنچا دیا کہ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دیا اور حضرت عیسی کے نبی ہے یہ پیغام پہنچایا اے میرے محبوب نے بتا دو جو تیری بارگاہ میں ایک بار صدق کے ساتھ درود کرے گا اسے 100 غزوات کا ثواب. یہ کمال ہے, یہ عظمت ہے. اس لیے بھی ہم گلی گلی پھر کے مستیوں کے ساتھ حضور سے وفا کرتے ہیں. یہ ساری شانیں, یہ ساری بلبلے, یہ سارے طاقتیں اس وقت بنتی ہیں جب نبی کی غلامی سینے میں حضور کی غلامی کو اپنا لو, حضور سے وفا کر لو. یونان والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس مسجد میں گیا, جس عالم سے ملا, جس اہل نظر پیاران طریقہ سے ملا, ہر ایک نے اپنی مستیوں کے ساتھ محبتوں کا اظہار ہے. یہ محبتیں قائم ہے حضور کے دامن کے ساتھ ہمیں بسیا کرنا ہے. حضور کے فیض سے مولا ہے ہمارے دل و بات. اور بالخصوص پورا شاہ صاحب کی حسن پاک کی اس خوبصورت حاضری کے ذریعے مولا ہے ان کی محبت ان کی اولادوں میں بھی قائم رکھے اور ان کے چاہنے والے. قاضی صاحب بڑی معقول والا ہے, بڑی دفعہ مجھے انگلینڈ میں فون کیا جب کہ یہ طارق حسین شاہ صاحب یہ دیکھ رہے آل رسول میرے نبی کے حال میں سے لیکن میرے بابا جی کی نسبت سے سبحان اللہ. ان کے بڑے بزرگ سید نمبر حسین شاہ صاحب بڑے قربان میں سے ان کی دعوت میں آج پھر میں شکتیان کی زندگی میں آیا. مولا کریم کے ہاں پہ جتنا وقت دوبارہ میں نے اگر مجھ سے کچھ بتائی ہو بھائی معاف کر دیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تو کوشش تو کرتا ہوں بھی مجھے معاف کریں. تو پورے سفر میں رہتا ہوں تو بس یہ بھی دعا کریں جب تک جسم میں ساتھ رہتا ہے نبی کا ذکر ہوتا ہے, ان کے ذکر کا خیر دلوں میں آواز, حضور کی نسبتیں قائم رہیں, حضور کے غلاموں سے نسبتیں قائم رہیں, حضور کی حال کے ساتھ نسبتیں قائم رہیں اور ان نسبتوں کے سب کے حضور کی غلامی کے مولا کریم آپ کی جو یہاں پہ ہم سے ساتھی جس کے بہت سے معاملات ہیں, پریشانیاں ہیں, پیپرز کا معاملہ ہے, روزگار کا معاملہ ہے, مولا کریم تیرے نبی کے بارے میں اور کیا کرتے کرتے تمہیں بھلت و دستگاہ میں میرے ذہن میں وہ کھل کے میں ختم کرتا ہوں. یہ التجا کرو گے تو انعام ملے, توبہ کرو گے تو انعام ملے, اور توبے کا تو انعام اتنا ہے گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اور نیک اور صالح اور نیک عاملین توبہ کرتے ہیں تو ان کے درجات بنتے ہیں, اور جب نبی توبہ کرتے ہیں تو ان کے صدقے سے ہم گنہگاروں کی بخشش ملتا ہے, ایک برکات ملتی ہے. تو پھر یہ جو سلام کرنا, ذکر کرنا, استغفار کرنا یہ عظمت ہے. تو سیدنا عمر فاروق جب خلیفہ المسلمین 25 لاکھ صحابہ میل کا حاکم, آج جو کتنی عرب اسٹیٹ بن گئی ہے, مدینے میں ریت پہ لیٹنا ہوتا ہے, پتھر کا سرانہ ہے, 17 پیبند لگے ہیں کپڑوں پہ. کمال یہ ہے کہ دجلہ سے کنارے بھی کوئی حضرت نہیں کرتا تو یہ طاقت تھی نا ان کی. یہ کیا کہوں گا اسکندر دی گریٹ, الیگزینڈر دی گریٹ, میں تو الیگزینڈر دی گریٹ لیکن عمر فاروق کو کہتا ہوں. ایسا اس کا معذرہ ہے, لمبی بات ہے, کسی موقع پہ کروں میں نے کیا بھی ہے. گریٹ وہ ہے اس کے تو مرنے کے بعد اس کے جرنیل بغاوت کر گئے تھے, اور میرے نبی کے غلام کی شہادت کے بعد ان جرنیلوں نے جانے کی قربان کر ساتھ رہتے, آپ جنائز بھی نہیں تھی.
تو آپ جب خلیفہ بنتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہو، ایک گھر سے آواز آئی، وہ مائی بہن روئی دن رہی ہے اور میرے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ میرے آقا کی نعت پڑھ رہی ہے، وہ روئی دن رہی ہے، نعت پر آپ کھڑے ہو گئے، غلام کو کہا سنو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا اے میرے نبی کے غلام، اے میرے نبی کے خلیفہ المسلمین، حضور وہ جو ہے حضور کی نعت پڑھتی ہے، اور اس کی معنی یہ ہے کہ دنیا کا نیک بندہ جو بھی ہے پرہیزگار متقی، اس کا وظیفہ یہ ہے وہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام، حضور پر سلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اور آخری شعر اس نے کہا کہ ہر ایک نے جانا ہے، نیک نے بھی بدکار نے بھی ہر ایک نے جانا ہے، میری یہ آرزو ہے، اسماعیل کی نیک بندی کی یہ آرزو ہے، میری یہ آرزو ہے کہ جب میرا آخری سفر ہو اور مجھے لحاظ میں قبر میں اتارا جائے، ان لمحوں میں مجھے چہرے کو دکھا کر دیدار سید عمر سے بڑا کون مفکر ہوگا؟ حضور نے حکم فرمایا میری امت کا سب سے بڑا ہے، وہ منع کرتے ہیں اترادا کر کے دادے تم بدعت کر رہی ہو، شرک کر رہی ہو، لیکن اس عاشق رسول نے سنا اور رونے لگ گئے، اور یہ golden words given by the best companion of Prophet Islam, and it is the guidance for the Prophet believers. میں یہ کہتا ہوں ان کے لیے انعام ہے جو نبی کے عشق کی دعوے کرتے ہیں۔ تو سید عمر فاروق نے کہہ دیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اسی کی زندگی کے لمحے پا مقصد ہے، اسی کی زندگی میں انقلاب ہے، اسی کی زندگی میں بہاریں ہیں، اسی کی زندگی با مقصد ہے، اسی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انعام والا ہے جو آپ نے ان لمحوں میں میرے نبی کے ذکر میں اس لیے تو میرے دیکھے بلائے جاتے ہیں، عطا کیے جاتے ہیں۔ دعا کریں ہمیں اپنے آقا سے سچی وفا کرنے کی اللہ تعالیٰ صاحب اور ترقیاں دے، خلیفہ سید طارق حسین شاہ صاحب اور دربار اعظم کے جاوید ملک صاحب کو سے ساتھی ہیں، سب پہ کرم کریں، اور دیگر آستانوں والے جتنے بھی ہیں سب پہ کرم کروائے، ہمارے خاطر بھی بیٹھے ہیں، مولا کریم ان کے چہروں کے ہمارے اس کے کار چہرے نبی کے حق سے منور